تو ڈاکٹر صاحب شروع کیجیے، آپ کا ٹاپک جو ہے بیونڈ نیوکس ساؤتھ ایشیاز پاتھ ٹو پیس، یہ ہمارا تھیم تھا، اور سیکیورٹی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور فیوچرسٹکلی ساؤتھ ایشیا کے کیا پیس کے حوالے سے پراسپیکٹس ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور نیوکلیئرائزیشن نے کیسے کنٹریبیوٹ کیا ہے اسٹیبلٹی میں، سیکیورٹی میں، اس میں آپ کا جو پرٹیکولر اینگل ہے وہ کیا ہے؟ تو شروع کیجیے پلیز، اوور ٹو یو، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب، آپ مجھے انوائٹ کرنے کا اینڈ میکنگ می پارٹ آف دس امپورٹنٹ پلیٹ فارم. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو دس سارٹ آف پلیٹ فارم ویئر وی کین ڈسکس ڈائیورس آئیڈیاز. So I'm really honored to be part of this project. میں جو ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں آج وہ یہ ہے ٹاپک کہ how far nuclearization has helped Pakistan to achieve security. اب ہم جب if we go back to 1998 جب ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے، so there was this hyper nationalism and patriotism کہ now we have achieved nuclear power and اب ہم ڈیفینس جو ہے اب ہمارا انوینسیبل ہے and we have achieved security. With passage of time, now question arises, how far nuclear weapons have helped us to achieve security? What I'm going to discuss is that nuclear weapons did not solve our existing security problem. Rather, it has created other security problems for us. So یہ idea جو میں discuss کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ we had nuclear test. We started our nuclear program in response to India's nuclear program. So the basic justification جو ہماری تھی nuclear weapons کی وہ یہ تھی کہ we are threatened of India. So we are facing this Indian threat and we need to have nuclear weapons in order to secure ourselves. So now that we have nuclear weapons, have we achieved security? Are we less threatened of Indian threat? Answer is no. We still feel threatened of India's threat. We haven't achieved security even after becoming nuclear weapon state. What do I mean by that? So if we look at crisis, if we look at wars after nuclearization, then how far nuclear weapons have helped us? So سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں in 1999 we had Kargil crisis. India and Pakistan had this limited war which we call it Kargil crisis. So if we take this argument that did nuclear weapons help us in that war? If we look at internationally, we got isolated diplomatically. Even China, our closest ally, did not support us in Kargil war. It was Pakistan who was being forced by the United States to withdraw forces there. And Pakistani action, this Kargil war, was condemned internationally. That if you have nuclear weapons, that doesn't mean that you can have military adventurism. It is dangerous because of fear of escalation into nuclear war. So Kargil war mein we got internationally isolated. Nuclear weapons did not help us there. After that, we faced other types of crises, where there was this Twin Peak crisis, where Indian Parliament was attacked by terrorists, and then Pakistan was blamed. After that, in 2008, Bombay attacks were there. Pakistan was accused of supporting this terrorist attack. And then Balakot crisis happened, in which Indian army was attacked. And after that, India had these surgical strikes within Pakistan. As a result, we captured Indian pilot. So if we look at all these crises,
There is still continuation of conflict with India. We do not feel secure even after achieving nuclear weapons. Another thing, when you have nuclear weapons, you need to develop delivery systems. Now there is a continuous arms race. It's not like you have nuclear weapons, now it's done, but it's continuous work. It demands more defense budget, which Pakistan's economy cannot afford. For example, when you have nuclear weapons, India argued that we are going to have triad nuclear forces. It means that our army, our air force, our navy are going to have nuclear weapons. So you need to diversify your delivery system. Now Pakistan is following suit. Pakistan is now, our army has missiles, nuclear missiles, our air force has missiles, and now we are trying to have these submarines equipped with nuclear missiles. Pakistan is trying to purchase 8 submarines from China. So it's a continuous arms race. India is modernizing its weapon. Pakistan is following suit, modernizing its weapons. This year, internationally, it is being argued that India has 172 weapons. Pakistan has 170 weapons. Now, trick is that India's argument is that I am not only feeling threat from Pakistan, I'm also feeling threat from China. Now, China's nuclear weapons are 500. China's argument is I am not threatened of India, but my threat source is the United States. The US has nuclear weapons around 5,000. So China is trying to catch up with United States. India is trying to catch up with China, and Pakistan is trying to match its weapons with India. So there is a continuous arms race. It means that you need to invest more defense budget into your nuclear forces, which Pakistan's economy cannot afford. India, China's economies can afford. China is the second largest economy. India is the fifth largest economy. And Pakistan's ranking in terms of GDP economy is 209 out of 212 countries. So Pakistan's economy cannot afford that. Another problem Pakistan faced after achieving nuclear capability was threat of nuclear terrorism. After 9/11, there was this threat assessment that if terrorist organizations they get hand on nuclear weapons, it is going to be dangerous because states, what they do, they are reluctant of using nuclear weapons. They only use nuclear weapons for deterrence purposes. They only use it for threat. But if terrorist organizations have nuclear weapons, they won't hesitate to use it because terrorists, they do not have a territory to protect. So if you remember that the deterrence concept of deterrence works on mutually assured destruction. It means that if there are 2 nuclear weapons, they have the capability to destroy each other. And that will prevent both states to start nuclear war because nuclear war is unwinnable. So both states know that they are going to be destroyed. So that will deter them to start nuclear war. But if terrorists have nuclear weapons, they will use it because they do not have stake. They do not have a state to protect. They do not have a territory to protect. So after 9/11, there were these concerns that since this
war against terrorism was going on in Afghanistan. These Al-Qaeda and other terrorist organizations were present there. Pakistan-Afghanistan border is porous. Uh, as you know that Osama bin Laden was killed in Pakistan. So there was this concern that Pakistani nuclear weapons are not safe, that these terrorist organizations, they can get hand on these weapons and they can use it. And Pakistan invested huge diplomatic energy to explain the world that my nuclear weapons are safe. So this was another thing that was added in security horizon of Pakistan, that now Pakistan was going around the world and explaining them that there is no chance terrorists can have my nuclear weapons are absolutely safe. So this created another problem of nuclear weapon, of having nuclear capability. Another incident that happened at international level was that Japanese nuclear reactor melted. So there was this tsunami. Uh, so this nuclear reactor, that was civilian nuclear reactor, was producing electricity, and there is this cooling substance around reactor. So what happened when tsunami came, all this electricity system stopped, and then this cooling system stopped, and when this cooling system stopped, reactor exploded, and there was this radioactivity in the area. And it has, of course, environmental concerns as well. But then there was this concerns that for terrorists, the easiest way is to attack a nuclear facility rather than acquire nuclear weapons. Because terrorist organizations, they work underground. They cannot afford to build a nuclear weapons because nuclear weapons requires huge facilities which terrorist organizations cannot afford. They cannot afford to be visible. So what happened is that there were other incidents where ISIS operatives were captured in Belgium. They were planning to attack a nuclear facility, to explode nuclear facility by draining this cooling substance in nuclear reactor. So this created another concern that rather than acquiring nuclear weapons, terrorist organizations can attack and have the same result, because when a nuclear reactor is being attacked, radioactivity is in the environment, that is dangerous, right? So terrorist organization can have the same amount of destruction, right? So Pakistan faced another problem, going around the world and explaining that you don't need to worry about our nuclear weapons are safe. Now, if we look at, so this is another security problem that was created by nuclear weapons, uh, of explaining to the world of being nuclear weapons safe. Another thing about India is that having nuclear weapons created other types of military threats, other types of security threat. So how nuclear weapons work, that when you have nuclear weapons, you declare a doctrine. What is your nuclear doctrine? Nuclear doctrine is that how you intend to use your nuclear weapons. India declared no first use policy. India said that I am not going to be the first to use nuclear weapons. But if my territory is attacked by nuclear weapons or chemical or biological weapons, then I will use nuclear weapons. Pakistan's nuclear strategy is first use strategy. Pakistan's policy is that even if India is going to attack with conventional weapons, I'm going to use my nuclear weapons because of this disparity of conventional forces between India and Pakistan. So now
what happens that Pakistan's policy is that even if there is a conventional attack, for example, India had this surgical attack after this Balakot in 2019 crisis, then this is Pakistan's policies. Even there is a conventional attack with conventional weapons, there is a conventional attack, I am going to use nuclear weapons. So what Pakistan has done, Pakistan has developed tactical nuclear weapons, which we call it small nuclear weapons. So now Pakistan's policy, if India is going to attack me with conventional weapons, I'm going to use small nuclear weapons. India's doctrine is that if you are going to attack me with small nuclear weapons, I will retaliate, I will attack back with strategic nuclear weapons, with big nuclear weapons, with huge nuclear weapons. So there is massive retaliation policy is there. Now, there is this concern that and now Modi government is in power, having more nationalistic policies. Modi has said that we are going to have zero tolerance, and if there is any terrorist attacks that we suspect is from Pakistan, we are going to have surgical attacks. Pakistan's policy is if you are going to have surgical attacks, we are going to use nuclear weapons. India's policy is if you are going to use small nuclear weapons, I'm going to use big nuclear weapons. So in this situation, there are more chances of use of nuclear weapons. There are chances of accidental use of nuclear weapons. It was interesting that in 2022, Indian missile landed in Pakistan. And India said that was BrahMos missile. And India said, oh, that was by mistake, that was technical mistake, that was human error. That's why this missile went into your territory. But the problem is that Indian missiles can carry both nuclear weapons and conventional weapons. So there is always risk of accidental use of nuclear weapons. Pakistan and India, they have 6 to 10 minutes flight time. There is a very short time. If a missile is coming, Pakistan needs to determine at that time that is it carrying nuclear weapons or conventional weapons? And then Pakistan might decide to use nuclear weapons even though that missile is carrying conventional weapons. So what I'm trying to say is that because of close proximity between India and Pakistan, there are more chances of use of nuclear weapons. And when nuclear weapons are used, then because of radioactivity, environmental problems, health-related problems, both countries are not prepared to face the consequences. Due to radioactivity, you need a really good health system to deal with consequences, which both countries do not have. Both countries' economy have large portion is based on agriculture. Your agriculture land won't be producing crops because of this radioactivity. You are going to have nuclear winter. You are going to have adverse environmental problems. India and Pakistan already facing environmental problems, which nuclear weapons cannot help them. If we look at this global warming, climate change, both countries, and it is said that by 2030, these few areas of India and Pakistan, they become so hot, they are going to have such a high temperature that human life is not possible on those areas. This climate change is causing flooding. We had this worst monsoon flooding recently. Then it causes droughts. All these problems have another set of security issues.
which nuclear weapons cannot help us to resolve. Now that in Afghanistan, Taliban's are in power, Pakistan was happy at that time that now that Pakistan is going to have no security problem on this front, but Pakistan is facing now a TTP problem, Tehreek-e-Taliban Pakistan. Now they are having terrorist attacks. Nuclear weapons cannot help us in preventing these terrorist attacks, in achieving security vis-a-vis terrorist organizations. Recently, Shehbaz Sharif went to Beijing and was hoping that China is going to announce some major investments, but China did not do that because China's concern is of security. These TTP attacks attacked and killed 5 Chinese engineers. So, due to these security concerns, China refused to announce next phase of investment in CPAC project. Terrorist organization cannot help us there. Then, in terms of economy, as I said that Pakistan's economy is ranked by GDP at 209 out of 212 countries. Nuclear weapons cannot help us to resolve these economic problems. We are having these skyrocketing inflation, we are having these unemployment, illiteracy, all these issues. There was this book, The Rise and Fall of Great Powers, where the basic thesis is that we can take example of Soviet Union, that Soviet Union disintegrated and nuclear weapons could not save Soviet Union. It was economy that was performing poorly. The basic thesis of this rise and fall of great powers is that you need to have strong economic base to support your military. When your economic base becomes weak, then that is the start of fall of great powers. So Kennedy in this book said that one major problem, one major issue that we have seen in each superpower's decline was this economic underdevelopment. When your economy starts declining, this is the decline of your great power. So same is the case with Pakistan does not have strong economy to support this huge military expenditure. So there is this lopsidedness where we have huge defense budget at the expense of economy and at the expense of this social sector. Another issue is that Pakistan does not have political stability. We do not have stable democracy. More than half of Pakistan's history, army ruled it. And now army is again playing an important role in security and political issues. This is another issue. When you do not have political stability, then again the world countries, they raise issue of safety of your nuclear weapons. This is again Pakistan goes around the world and explain that, oh, we have political stability, you don't need to worry about our nuclear weapons. It was interesting that in 2019, Mike Pompeo, he recently wrote his memoir, Not Giving an Inch. He wrote that in 2019, when this Balakot crisis happened, he said that he got phone call from Indian counterpart who was saying that Pakistan is preparing, and that was after India had the surgical strikes within Pakistan. And he said Indian counter was saying that Pakistan is preparing its nuclear weapons. So here, when you have nuclear weapons, here is nuclear weapons, here is delivery system. So when you get your weapons into delivery system, this is what
You are preparing to launch your nuclear weapons. So here, Mike Pompeo said that Indian counterpart was saying that Pakistan is preparing its nuclear weapons, and now we are contemplating to prepare our own nuclear weapons. And he said it was U.S. team, that was this Mike Pompeo and the National Security Advisor John Bolton, and he said we worked really hard to convince both sides that no to opt that option, no to go further towards this nuclear option. It can escalate into nuclear war, which is dangerous not only for the region but also for the world. So these are the problems we are facing uh, after having nuclear weapons. So the question keeps coming back, are we secure after having nuclear weapons, or it has created more security issues for us? So for me, the answer is that nuclear weapons did not help us achieving security. Rather, it has created more problems. In terms of India, we are facing other types of threats. In terms of other security issues, for example, terrorist organizations, nuclear weapons are useless to face that threat, to counter that threat. In terms of environmental security, nuclear weapons are not helping us. In terms of political security, social security, nuclear weapons are not helping us. So my basic point is that we have achieved nuclear weapons, but it did not contribute towards security of Pakistan. So what we need to do, we need to expand the concept of security, as Shahid Saab said, that military security is not going to provide security. We need to have comprehensive concept of security where we need social security, we need environmental security, we need economic security, we need political security. All these components are as important as military component in in achieving security for Pakistan. मैम हमारा टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है तो I'm done. So this was last point I was making. जी डॉक्टर साहब प्लीज आप कंक्लूड करेंगे, इट्स ओके, ठीक है, आप कंक्लूड करें। जी डॉक्टर मेरा साहब यही कंक्लूजन था कि we need to have comprehensive concept of security. So this exclusive focus on military security did not provide security. So we cannot achieve security until and unless we have this comprehensive concept of security. डॉक्टर Thank साहब you. थैंक यू वेरी मच। अब ओपन करते हैं डिस्कशन को, और सवालात भी आएंगे उसमें, फिर आप ज़ाहिर है उसको रिस्पॉन्ड करेंगी। तो कोई सवाल किसी का अगर नहीं है तो फिर मैं इस दौरान, अच्छा मैं इस पे क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन इसको जस्ट मैं रीइंफोर्स करूंगा कि यू हैव वेरी राइटली सेड कि देखिए हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको जो न्यूक्लियर हमारी कैपेबिलिटी है उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती इनहेरेंटली, उसमें उनकी नेचर ही डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, इकोनॉमी है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वेरी राइटली यू मेंशन्ड, ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि उनको चैलेंजेस की नौयत बड़ी मुख्तलिफ है। तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो उसमें रेलेवेंट नहीं है। और आज की दुनिया में जो टेररिज्म के सोर्स का जो जो उस सोर्स से थ्रेट आते हैं सिक्योरिटी को, न्यूक्लियर वेपन्स उसके लिए भी आप यूज नहीं कर सकते। आपने बिल्कुल राइटली उसको मेंशन किया। तो इसको जो है रीडिफाइन करने की ज़रूरत है कि सिक्योरिटी का जो वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी जो है इसको हम कॉम्प्रिहेंसिवली होलिस्टिकली देखें और उसमें सारी डायमेंशंस को ऐड करें। और इस दौरान जो है वो आपकी दोस्त की तरफ से सवाल भी आ गया, डॉक्टर राहत की तरफ से। जी 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 डॉक्टर राहत। थैंक यू सो मच डॉक्टर सायरा, और शायद साहब आपका शुक्रिया, आज आपने बिछड़े हुए दोस्त मिला दिए हैं। डॉक्टर सायरा, एक तो मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रही थी कि आपने बार बार लफ्ज इस्तेमाल कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी का, तो क्या आप इसको आज के दौर के हिसाब से डिफाइन कर सकती हैं, क्योंकि आजकल तो इतनी डायमेंशंस हैं
इनसिक्योरिटीज की कि कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी को समझना इटसेल्फ बड़ा मुश्किल। दूसरी ये कि जिस वक्त ये न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे तो उसके बाद कुछ अर्से तक हमने ये सुना कि जी ये डेटरेंट है इंडिया पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट वॉर के लिए, लेकिन आने वाले सालों में कुछ और तरह की डायमेंशन से ये समझ आता है कि शायद ये डेटरेंट नहीं भी था, या आज के दौर में जब बात होती है तो ये लगता है कि जी हमने बहुत सारे रिसोर्सेज न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने पे इस्तेमाल कर दिए और बाकी बहुत कुछ इग्नोर हो गया। तो क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें न्यूक्लियर पावर एक्वायर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी, या उस पर रिसोर्सेज नहीं लगाने चाहिए थे, या अब अगर वो है तो वो खतरा है तो हम उसको छोड़ दें, जैसे वो क्या कह सकते हैं कि इंटरनेशनली उसको सेक्रीफाइस कर दें और हम किसी और तरह की कॉम्पनसेशंस ले लें इंटरनेशनल कम्युनिटी से, या एक्चुअल है क्या? थोड़ा अगर हमें समझाएंगी तो आपकी मेहरबानी होगी। ये बहुत अच्छा सवाल किया राहत आपने, बहुत ही अच्छा। इसको मैंने एक्सप्लेन करना था, लेकिन अच्छा है कि आपने ये क्वेश्चन में कर दिया कि उस पर मुझे टाइम नहीं मिला 30 मिनट्स में इसमें करने के लिए। पहले सवाल आपने किया कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। अब कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी में तो इतनी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि जब हमने कहा कि हमने सिक्योरिटी को एक्सपैंड करना है फ्रॉम मिलिट्री सिक्योरिटी टू ह्यूमन सिक्योरिटी, सो ह्यूमन सिक्योरिटी में तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। इफ़ यू आर फेसिंग पॉवर्टी, एनवायरमेंटल इश्यूज, आपके हेल्थ इश्यूज, आपको हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए, आपको एनवायरमेंटल सिक्योरिटी चाहिए, आपको सो एनी थ्रेट रिलेटेड टू ह्यूमन आप उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो फॉर स्टार्टर पाकिस्तान इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती कि ये सारे एस्पेक्ट को एड्रेस करने के लिए, बट फॉर द स्टार्ट what we can do, we can include this इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी कि दो सिक्योरिटीज़ जो हैं जो हमें ज़्यादा अब लग रहा है कि डायरेक्टली अफेक्ट कर रही हैं हमारी नेशनल सिक्योरिटी को। इसमें अब हमने देखा कि अगर हम कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती भी है, लेकिन अगर हम इन्वायरमेंटल क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर हम ड्राउट्स फेस कर रहे हैं या फ्लडिंग फेस कर रहे हैं, तो जितनी भी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो बैकवर्ड चली जाती है बिकॉज ऑफ दीज क्राइसिस। सो वी नीड टू हैव दिस पैरेलल पॉलिसीज फॉर बोथ इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज। लेकिन अगेन जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, आपकी कॉन्टीन्यूटी नहीं होती पॉलिसीज़ की, सो जब तक आपके एक पीसफुल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अदर गवर्नमेंट नहीं होती, और जब तक आपका कि आफ्टर एवरी इलेक्शंस पाकिस्तान में हम यही सुनते हैं और धांधली हो गई है, हम ये इलेक्शंस को नहीं मान रहे। सो व्हेन वन गवर्नमेंट कम्स इनटू पावर, अपोजिशन की सारी कोशिश होती है कि उस गवर्नमेंट को हम फेल करें और उसको हम उससे छुटकारा हासिल करें और खुद पावर में आए। और फिर एज यू नो कि आर्मी का रोल होता है एज ए किंग मेकर का, सो वो फिर कोलूट करते हैं आर्मी के साथ अपने ओपोनेंट को करने के लिए। So this is the basic underlying effect is जब तक हमारे पास political stability नहीं आती, क्योंकि political stability होगी तो आपकी continuity of policies होगी, otherwise आपकी ad hoc basis पे जो policies बनती हैं they are not going to work. So ये political security, environmental security and this economic security, for the starter we need to address these, and later when you have some political economic development and political stability तब हम social sector की तरफ आ जाते हैं। लेकिन so this is interesting thing कि everything is interrelated. अब economic security आप नहीं कर सकते until and unless आप human development पे focus ना करें। अब इंडिया को आप देखें कि उन्होंने अपना एक नाम बनाया है फॉर एग्जांपल IT सेक्टर में, सो एक ह्यूमन डेवलपमेंट पे इंडिया ने इन्वेस्ट किया कि उन्होंने ये अपने इंसानों के ऊपर इन्वेस्ट किया कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे करना। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, सो पाकिस्तान इज़ डिक्लाइनिंग इन दैट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पहले पाकिस्तान जो था 161 रैंक पे था आउट ऑफ 198 कंट्रीज। करंट जो पाकिस्तान की रैंकिंग है 164 है। सो पाकिस्तान इज़ डिक्लाइनिंग इन दोज
انڈیکس جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے. So until and unless again this social sector آ جاتا ہے کہ جب تک آپ اپنے ہیومنس اپنے لوگوں پہ انویسٹ نہیں کرو گے آپ کی اکنامک سیکورٹی نہیں آئے گی. So these things are interrelated. When you focus on one thing, somehow you need to focus on other things. So because of this interrelatedness آپ کو ایک comprehensive security کا کرنا چاہیے, ایک concept لے کے آنا چاہیے rather than exclusively on environmental security. اب آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ڈیٹرنس کا کہ اب تو ہم نے نیوکلیئر ویپنس بنا لیا, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب ہم نے نیوکلیئر ویپنس بنا لیے, اب نارتھ کوریا کے پاس 10-20 ہوں گے نیوکلیئر ویپنس, بٹ دوز ویپنس آر انف ٹو ڈیٹر ساؤتھ کوریا اور امریکہ. ایون دو کہ بیسک کاز جو ہے وہ چائنا کی سپورٹ ہے نارتھ کوریا کے لیے, بٹ ود 10-20 weapons it's enough. Now Pakistan has nuclear weapons. What Pakistan needs to do, Pakistan does not need to involve in arms race. کہ ہم نے بھی اتنے ہی نمبر رکھنے ہیں جتنے انڈیا کے پاس نیوکلیئر ویپنس ہیں. اب ہم نے انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. انڈیا کے اگر سو پہلے ریسنٹلی کیا تھا کہ پاکستان کے پاس زیادہ نیوکلیئر ویپنس تھے ایز کمپیئر ٹو انڈیا. سو دس ایئر یہ ہوا ہے کہ انڈیا کے زیادہ ہیں 172 ہیں, پاکستان کے 170 ہیں. سو مائی پوائنٹ, انڈیا از 5th لارجسٹ اکانومی. انڈیا کی رینکنگ جو ہے وہ 5th نمبر پہ ہے, آفٹر یو ایس فرسٹ, چائنا سیکنڈ, اینڈ دین جاپان اینڈ جرمنی, اینڈ دین انڈیا. سو انڈیا از دا 5th لارجسٹ اکانومی. انڈیا کین افورڈ to have these number of nuclear weapons. پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ 209 ہے out of 212 countries. پاکستان cannot afford to have this arms race کہ اگر انڈیا نے سب میرین کی ہے تو اب ہم نے بھی کرنی ہے. انڈیا نے اتنے ویپنس بنائے ہیں تو ہم نے بھی بنائے ہیں. انڈیا اگر اتنی رینج کے میزلس بنا رہا ہے تو ہم نے بھی بنانے ہیں. So Pakistan's economy cannot afford that arms race. So if you have nuclear weapons, it's good, keep it, but do not get involved in arms race. آپ نے اکانومی پہ فوکس کرنا ہے, آپ نے اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ فوکس کرنا ہے rather than کہ آرمس ریس آپ انڈیا کے ساتھ. اینڈ ایز اے سیڈ انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ انڈیا تو کہتا ہے میرا تو چائنا کے ساتھ مقابلہ ہے. سو چائنا کے پاس ابھی 500 نیوکلیئر ویپنس ہے. چائنا کہتا ہے میرا یو ایس کے ساتھ ہے مقابلہ, سو اگر اس کے پاس 5000 ہے تو میرے پاس تو اونلی 500 ہے. سو اٹ سیمس دیٹ کہ ان کنٹریز نے تو گرو کرنی ہے اپنے نیوکلیئر فورسز, لیکن پاکستان کین ناٹ افورڈ دیٹ ود دس کنڈیشن آف اکانومی. اور ڈیٹرنس کا ایک آپ نے بڑی اچھا پوائنٹ آپ نے کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنس ہے کہ اب ڈائریکٹ وار نہیں ہوتی انڈیا اور پاکستان کے درمیان. سو وہ اگزامپل یہ دیتے ہیں کہ 65 میں کیا ہوا تھا کہ پاکستان نے جب کشمیر میں اٹیک کیا تھا تو انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر پہ اٹیک کر دیا تھا, لاہور پہ اٹیک کیا تھا. سو اٹ ایکسپینڈیڈ وار کہ وہ جو لمیٹڈ اٹیک تھا جو کشمیر پہ تھا, انڈیا نے اس کو ایکسپینڈ کر کے انٹرنیشنل بارڈر پہ لے آیا تھا. سو اٹ erupted into full fledged war. اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, کچھ اسکالرس یہ بھی پوائنٹ کرتے ہیں کہ اچھی بات ہے دونوں کے پاس نیوکلیئر ویپنس ہے کہ اب وار ایکسپینڈ نہیں ہوتی. اب کارگل وار تھی, کارگل وار کشمیر میں ہوئی تو انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر پہ اٹیک نہیں کیا, انڈیا نے اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا. سو کارگل وار لمیٹڈ ہی رہی, اسی ایریا میں رہی, ایکسپینڈ نہیں ہوئی. سو یہ تو اچھی بات ہے کہ دونوں نے اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا بیکاز آف ایگزسٹنس آف نیوکلیئر ویپنس. لیکن اگر آپ پڑھیں اور یو ایس ڈپلومیسی دیکھیں اور یو ایس جتنے بھی ہائی آفیشلس تھے ان کی آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں کہ انڈیا اینڈ پاکستان دے ور ولنگ ٹو یوز نیوکلیئر ویپنس. وہ اسی طرح انہوں نے اپنی موو کرنا شروع کر دیے تھے نیوکلیئر ویپنس ٹورڈس ڈیلیوری سسٹم پریپیئر کرنا شروع کر دیے تھے. اٹ واز یو ایس ڈپلومیسی. کونڈولیزا رائس تھی ایٹ دیٹ ٹائم, انہوں نے وزٹ کیا, انڈیا کو بھی وزٹ کیا, پاکستان کو بھی کہا, اور دونوں کو. سو اٹ واز ناٹ بیکاز آف نیوکلیئر ویپنس دیٹ یہ لمیٹڈ رہا, بٹ بیکاز آف دی کنسرنس آف انٹرنیشنل کمیونٹی کہ اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو انہوں نے نیوکلیئر وار کی طرف چلے جانا ہے. سو انٹرنیشنل کمیونٹی نے امپورٹنٹ رول پلے کیا اس کو پریونٹ کرنے کے لیے. سو ڈیٹرنس
worked not because of nuclear weapons, but deterrence worked because of involvement of international community, जिसमें US ने of course major role play किया था. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. जी शुमाइला. मैम मेरा आपने कहा कि इकोनॉमी का जो ताल्लुक है ना वो यानी सिक्योरिटी का ताल्लुक इकोनॉमी से है, तो हमारी तो इकोनॉमी जो है उसका एक बड़ा बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो इन वेपन्स की खरीदो फरोख्त में वो चला जाता है, और जाहिर है वो हर साल बढ़ता चला जा रहा है. अब सवाल मेरा ये है कि ये सोच वहाँ क्यों नहीं है जहाँ जहाँ पे जो सारे करता धरता है वो ये सब काम कर रहे होते हैं, वो क्यों नहीं सोचते हैं कि असल में हमारी जीत ये नहीं है जो हम इतने वेपन्स वो देते हैं, जाहिर है उसकी एक्सपायरी होती है, वो एक्सपायर होते हैं फिर हर दफा खरीदे जाते हैं बगैर इस्तेमाल के. मतलब मैंने ये भी सुना शायद स्टैम्प भी उनको किया जाता है और आगे इनकी मुद्दत बढ़ाई जाती है. तो सवाल मेरा आपसे ये है कि ये आप सोच रही हैं, हम सोच रहे हैं, आप इस पे बात कर रहे हैं कि ये हमारी इसमें कोई फ्ला नहीं है, वो क्यों नहीं सोचते हैं, वो क्यों एक हम हमारी इकोनॉमी वीक से वीकर हुई है तो वो तो उनकी इकोनॉमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो जो चाहिए वो उससे हर दफा ज्यादा लेके जा रहे हैं. हाँ, अगर आपके ये बड़ा अच्छा शुमाइला आपने सवाल किया कि वाकई अब हमें ये सोच है तो उनको क्यों नहीं अभी, लेकिन उनके इंटरेस्ट है इसमें. उनका इंटरेस्ट है कि अगर आपको एक इदारे का इंटरेस्ट बन जाता है, अगर आपको एक ह्यूज बजट मिल रहा है, यू वांट कीप दैट बजट. आप ये नहीं चाहोगे कि उस बजट को कम हो जाए. आप ये नहीं, आप उस सिक्योरिटी थ्रेट को लाइव रखोगे in order to justify that budget. और इसमें तभी मैं एडमायर कर रही थी शाहिद साहब को कि ये प्लेटफॉर्म बड़ा ज़रूरी है ताकि हम इन चीज़ों को डिस्कस कर सकें, क्योंकि मेन स्ट्रीम में अगर हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो हमें तो गद्दार का टाइटल मिल जाता है कि हाउ डेयर कि आप पाकिस्तान की. सो आप फिर क्या करते हो कि आप कहते हो कि ये टॉपिक डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सिक्योरिटी का है. सो वो आप उसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी के साथ उसको रिलेट कर देते हो और उसको फिर आप कहते हो कि यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन कि जो ये इश्यूज रेस कर रहे हैं, जो ये क्वेश्चन रेस कर रहे हैं. हालांकि ये अब आप ये देखें कि जो आज की जो दुनिया है वो ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, राइट. वो एक जुड़ी हुई दुनिया है, एक ग्लोबलाइजेशन, एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं. अब आप फॉर एग्जांपल यूएस एंड चाइना की एग्जांपल ले लें. अब यूएस कहता है कि चाइना अब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है. यूएस थ्रेटन्ड है कि चाइना में पोटेंशियल है कि मुझे रिप्लेस कर ले एज अ न्यूक्लियर, एज अ सुपर पावर. राइट नाउ यूएस कहता है कि चाइना को अब थोड़ा सा हमने compete करना है चाइना के साथ, प्रिवेंट करना है चाइना को कि वो मुझे रिप्लेस ना कर दे एज अ सुपर पावर. अब यूएस का इंटरेस्ट है कि वो सुपर पावर रहे, चाइना का इंटरेस्ट है कि वो यूएस को रिप्लेस करके खुद सुपर पावर बन जाए. सो दोनों में एक कंपटीशन है, एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है, दोनों के इंटरेस्ट डिफरेंट है, राइट. लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट दोनों की इकोनॉमी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है. चाइना जो है वो अपनी चीज़ें भेजता है यूएस मार्केट में, यूएस को जब लोन चाहिए होता है चाइना से लेता है, राइट. सो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट. नाउ आप एक एग्जांपल ले लें चाइना, इंडिया एंड चाइना की. अब इंडिया एंड चाइना का हुआ है, इंडिया एंड चाइना की बॉर्डर क्लैश हुआ इन 2020 में, सर राइट. अब बॉर्डर ये कुछ खुल क्लैश गया मे बी. मेरी आवाज़ आ रही है? यस मैम कंटिन्यू करें, सॉरी. जी जी. सो इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है दोनों में. अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, चाइना एंड इंडिया का भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है. अब उस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में ये हुआ है कि इवन दोनों की जंग हुई, दोनों का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बॉर्डर क्लैश हुआ. डिस्पाइट ऑफ दैट दोनों की इकोनॉमी, दोनों की ट्रेड आपस में बढ़ी है, कम नहीं हुई इवन आफ्टर दैट क्लैश. सो अगर आप स्टैटिस्टिक्स देख के देखें तो दोनों की इकोनॉमी ने ज़्यादा ट्रेड किया एक दूसरे के साथ, ज़्यादा उन्होंने अपनी ट्रेड रिलेशंस इन्हेंस किए हैं. सो आप ये करते हो कि स्टेट्स, मुल्क क्या करते हैं आपस में कि वो डिफाइन करते हैं कि ये एरिया है जिस पे हमारा इख्तलाफ है और ये एरियाज़ हैं जिस पे हम कोऑपरेट कर सकते हैं.
سو آپ دونوں رکھتے ہو سائڈ بائی سائڈ. اگر جن ایریاز پہ آپ کے انٹرسٹ الائنڈ ہیں آپ ان کے ساتھ آپ کوپریٹ کرتے ہیں. اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ پاکستان نے کہا ہے کہ جی ہم تو انڈیا کے ساتھ تب تک مذاکرات نہیں کر سکتے جب تک وہ کشمیر کا سٹیٹس نہیں چینج کرتا. یہ نان سٹارٹر ہے. انڈیا کہتا ہے جی ہم پاکستان کے ساتھ تب تک مذاکرات نہیں کر سکتے جب تک یہ ٹیررزم کو ختم نہیں کرتا. نان سٹارٹر ہے. سو جب تک آپ ایک ایشو کو لے کے اس کو بیٹھے رہیں گے. اب انڈیا جو ہے وہ ورلڈس موسٹ پاپولس کنٹری ہے, ایک گروئنگ اکانومی ہے. ایون بلکہ یہاں جو ویسٹرن کنٹریز اور بلکہ چائنا کی بھی ایگزامپل دی, وہ جاتے ہیں انڈیا کے ساتھ ریلیشنز امپروو کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی, انڈیا اگر ایک بگ مارکیٹ ہے تو ہم اپنے پروڈکٹس ادھر بھیجیں, ہم ٹریڈ کریں انڈیا کے ساتھ. رائٹ, ایک لوکریٹو مارکیٹ ہے, بگیسٹ مارکیٹ ہے. ہم پاکستان نیکسٹ ڈور ہے لیکن ہم ٹریڈ کی طرف نہیں جاتے. سو وہ ایشو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ ہی رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر آپ سیکیورٹی اسٹیٹ ہی پاکستان کو رکھیں گے تو تب آپ جسٹیفائی کر سکیں گے اس ہیوج بجٹ کو. اگر پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں رہتی تو اٹ مینس آپ کا. تو ادھر ایک تھیری بھی ہے گراہم ایلیسن کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ادارے جو ہوتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ ڈیولپ کر لیتے ہیں. ادارے کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ہیوج بجٹ ملے, زیادہ بجٹ ملے. تو وہ سم ٹائمس ادارے پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنے اسی انٹرسٹ کے تحت کام کرتے رہتے ہیں. سو وہ پریونٹ کرتے ہیں اینی چینجز کہ جو اگینسٹ جاتی ہیں ان کے آرگنائزیشنل انٹرسٹ کے خلاف. سو مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ بیکاز یہ ان کا بینیفٹ ہے, ان کے لیے اکانومی تو ٹھیک ہے بیکاز دے آر گیٹنگ آل دا بینیفٹس. زیادہ تو یہ پھر ہمارے جو ہیں عوام سفر کر رہے ہیں وچ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دیم, اور اسی وجہ سے وہ اپنا جسٹیفائی کرتے ہیں اپنا یہ ہیوج بجٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر افشاں جی, ڈاکٹر افشاں. ڈاکٹر صاحب میں صرف ایک چھوٹا سا نا, کیونکہ مجھے مائنڈ میپس بنانے کی عادت ہے, آواز تو نہیں میں آ رہی ڈاکٹر افشاں. آپ کی اجازت سے یہ سامنے رکھ کے آپ نے پچھلی دفعہ بڑے اچھے سے کہا تھا کہ اب میں اسٹوڈنٹ ہو گئی ہوں آپ لوگوں کے سبجیکٹ کی. تو میں ان چار باکسز پہ نا سوری ڈاکٹر افشاں, مجھے اگین آواز نہیں آ رہی. شوڈ آئی ری جوائن دا میٹنگ؟ میم ہماری آ رہی ہے آپ کو آواز؟ آپ کسی کو کی بھی آواز نہیں آ نہیں رہی. آ رہی؟ میسج اوکے میسج, یس میسج کر دیتے. آئی تھنک میں ری جوائن کرتی ہوں کیونکہ مجھے آپ آواز کی نہیں آواز آ رہی ہے, آپ کو ہماری تو آواز نہیں آ رہی؟ یا میں ری جوائن کرتی ہوں. تھینکس. نہیں, ٹھیک ہے. سر میم یہ کہہ رہی تھی بار بار کہ ہماری جو ہے نا, ہم کتنے پتہ نہیں 209 نمبر پہ ہیں, لیکن ہم 10 دنیا کی بہترین افواج میں بھی تو ہیں نا. یہ بھی دیکھیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ کے وہ جو رشتے ناتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, آپ کے قائد کے بھی آپ کے بھی. وہ اختلاف جو ہے وہ بڑا سپرفیشل سا ہے. نہیں سر, میں یہ اب دیکھیں نا کتنا کانٹرڈکشن ہے. وہ اگر دنیا کی 5ویں نمبر پہ اکانومی ہے انڈیا, تو ہم دنیا کے 10 بہترین افواج میں سے بھی ہیں. یہ وہ چیز ہے جو بجٹ اتنا ہیوی کروا دیتی ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے ڈاکٹر سائرہ نے ری جوائن کر لیا ہے. جی مجھے اب آواز آ رہی ہے. جی میم, آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اچھا, میں 2 باتیں صرف کروں گی اور آپ کے سامنے یہ رکھوں گی. پہلی چیز تو یہ کہ ڈاکٹر شاہد کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں پیس ایجوکیشن میں ہوں, پیس اسٹڈیز میں نہیں ہوں. تو پیس ایجوکیشن میں ادھر ہی رہنا چاہتی ہوں, میں بڑی سیف ہوں. لیکن بالکل ہمارے راستے جا کے مل جاتے ہیں, کیونکہ جب میں پیس ایجوکیشن کہتی ہوں تو مجھے یہاں سے اپنے پورے کام کو گراؤنڈ کرنا پڑتا ہے, یہاں سے اٹھانا پڑتا ہے.
تو ڈاکٹر شاہد اینڈ ڈاکٹر سائرہ اور میں بھی ڈاکٹر راحت کو بھی سن رہی تھی. میرے سامنے لفظ آتے رہتے ہیں, میں آپ کو بھی سن رہی ہوں, میں جو لٹریچر پڑھ رہی ہوں اس میں بھی پڑھ رہی ہوں. مجھے مائنڈ میپس بنانے کی عادت ہے, اور بار بار میرے سامنے جو مائنڈ میپ بنتا ہے وہ میری کم علمی بھی ہو سکتی ہے نا, کیونکہ میں اس فیلڈ کی نہیں ہوں. تو میں جب 4 کوڈرنٹ میں یہ 4 لفظ رکھتی ہوں, آپ شاید اس کو ایکسپینڈ کریں, آپ شاید اس میں اور لفظ شامل کریں, لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ ایکو ہوتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ایک طرف اگر آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے اور وہ بنتے بنتے سیکورٹی سٹیٹ بنتی چلی جاتی ہے, اور دوسری طرف اگر ایک سیکولر سٹیٹ ہے تو وہ ہوتے ہوتے ویلفیئر سٹیٹ بنتی چلی جاتی ہے. میں یہ اس لیے میرا دماغ یہ فریم ورک اس لیے بنا رہا ہے کہ جب آپ سیکیورٹی کی بات کر رہی تھی تو ابھی کل میں پڑھ رہی تھی پوری فلسفی بیہائنڈ سوشل سیکورٹی. ہمیں لگتا ہے کہ سوشل سیکورٹی امریکہ کا اور کچھ ویسٹرن کنٹریز کا ایک چیپٹر ہے جس میں وہ پے کرتے ہیں لوگوں کو منتھلی. ہمیں اتنا علم تھا یہاں آنے سے پہلے, یہاں پہنچنے سے پہلے اسٹڈیز میں. لیکن جب میں نے اس کو پڑھا تو آپ جس کو کہہ رہی تھی ہولسٹک یا کمپریہنسو پلان آف سیکورٹی, جس میں انسان کو بھوک بھی ہو, انسان کی بیماری بھی ہو, جس میں انسان کی اس سب چیزوں سے سیکورٹی, اور انوائرمنٹل ہیزرڈ سے سیکورٹی. تو آپ ان 4 باکسز کو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو ہاؤ وڈ یو کمنٹ, کیونکہ آپ اس فیلڈ کے لوگ ہیں, پلیز. یہ آپ نے بہت اچھا باکس بنایا, اینڈ یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ جب آپ ایک آپ آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ اسی پہ فوکس رکھتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی آپ کا سیکورٹی اسٹیٹ بنتا جاتا ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز کو اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے بھی ایسے ہی اسٹارٹ کیا کہ شروع میں آپ یہ دیکھیں کہ 2 جو ورلڈ وارز ہوئی ہیں وہ یورپین کانٹیننٹ میں ہوئی ہیں. سو ورسٹ وارز دیکھی ہیں اس ریجن میں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ تھا پہلا کہ جس نے نیوکلیئر ویپن یوز کی ہے جاپان پہ. سو ہوپفلی آخری یہ ہوگا اٹیک, نیوکلیئر ویپنس اس کے بعد یوز نہیں ہوں گے. سو بٹ ان لوگوں نے لرن کیا اس چیز سے کہ آپ سیکورٹی اسٹیٹ اٹس ناٹ سسٹینیبل, آپ نے ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف ہی جانا ہے. سیکولرزم از دا آنسر. آپ نے یہ لرن کیا کہ جب تک آپ کے اپنے لوگ سیکیور نہیں ہیں اسٹیٹ سیکورٹی آپ نہیں پرووائڈ کر سکتے. سو اگر ان لوگوں نے 100 آف ایئرس لگا کے, 1 سینچری لگا کے یہ چیزیں لرن کی ہیں, سو وی کین لرن فرام دیئر مسٹیکس. وی ڈونٹ ہیو ٹو گو تھرو دا سیم پاتھ اینڈ دین وی نیڈ ٹو لرن کہ اس طرف تو آنا ہی نہیں تھا, یہ تو ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے. سو the thing is we don't learn from them. We don't learn the right lessons. ایون یہ نیوکلیئر ویپن بھی ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ کولڈ وار نیوکلیئر ویپن کی وجہ سے نہیں جیتی تھی, رائٹ. وہ سوویت یونین خود ہی ڈس انٹیگریٹ ہو گیا اپنی اکنامک فیلئر کی وجہ سے. سو ہم یہ چیزیں سیکھتے نہیں ہیں. وی اونلی لرن دا رانگ لیسنس فرام ہسٹری. اور یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا. سو اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ رکھتے ہو تو یہ پھر ایکسٹریمزم, یہ ساری چیزیں آپ کی سوسائٹی میں آتی جاتی ہیں. آپ اپنے مائنورٹی کو رائٹ نہیں دیتے ان کو جینے کا, ان کو سارے رائٹس جو ہیں جو ان کو چاہیے, جو انٹائٹلڈ ہیں ایز سٹیزن آف دس کنٹری, وہ آپ ان کو نہیں دیتے. سو یہ چیزیں ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جاتی ہیں, اور یہ الٹیمیٹلی آپ کے لیے وہ بڑا اچھا کہا تھا ہلری کلنٹن نے کہا تھا کہ if you keep snakes in your backyard and you expect them only to bite your enemy, that is not going to work. Those snakes are going to bite you as well. So you need to learn this lesson کہ آپ کے جو اب جاپان ہے ڈیفیٹ ہوا 2nd ورلڈ وار میں, لیکن آج دنیا کی 3rd لارجسٹ اکانومی ہے. ایون دو اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے, لمیٹڈ لینڈ ہے, لیکن اکنامک پاور کی بیس پہ وہ ہے. سو دس از دا تھنگ کہ اگر ہم کہیں کہ ہمارا ادارہ ہی بس رہے, باقی چیزیں جائیں پہاڑ میں, کہ ہماری ایک ڈومیننس رہے, دس از ناٹ سسٹینیبل. یو نیڈ ٹو لرن فرام ہسٹری کہ سیکورٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کا اونلی ریلائنگ آن ون اسپیکٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیکنگ یو فار اوے.
میں ایک چھوٹا سا سبسیڈری کوشچن بھی اور کمنٹ بھی کر سکتی ہوں؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب پلیز کیجیے. اچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے کچھ عرصہ سے پچھلے 3-1 ماہ سے پڑھتے پڑھتے یہ لگنے لگا ہے کہ ہم امریکہ، انڈیا، چائنا پہ بہت بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں while we needed to learn from Japan. آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایون اگر آپ یو ایس کو دیکھیں، یو ایس اسٹل ان دا پروسیس. اگر یو ایس کو ہم کہتے ہیں کہ اولڈسٹ ڈیموکریسی ہے، لیکن اسٹل یو ایس اس پہ ورک کر رہا ہے. سو آپ یہ نہیں کرتے کہ اگر آپ نے ایک اسٹیبلٹی آپ کے پاس آ گئی ہے اینڈ یو جسٹ لیو اٹ دیئر، اٹس اے کنٹینیوس ورک، یو کیپ ورکنگ آن دیٹ. اور یہ جو سوسائٹل ویلیوز آپ دیکھتے ہیں جاپان میں جتنے اسٹرانگ ہیں، کہ جاپان کا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ایشین ویلیوز ہیں کہ جو ہم سے زیادہ ریلیٹیبل ہے. اگر ویسٹ میں آپ دیکھیں تو بیسک یونٹ جو ان کی سوسائٹی ہے انڈیویژول ہے، جبکہ جاپان میں جو بیسک یونٹ ہے ان کی سوسائٹی کا وہ ایک فیملی ہوگی، ایک کلیکٹیوزم ہوگا. سو دس از ویئر وی کین ریلیٹ مور ٹو جاپان ایز کمپیئر ٹو ادر ویسٹرن کنٹریز. سو رول ماڈل ہمارے پاس ہیں کہیں زیادہ، لیکن ہم وی ڈونٹ لرن فرام دیٹ. بہت شکریہ. اچھا کوئی اور سوال کسی کا، کوئی کامنٹ، اینی تھنگ؟ نہیں ہے تو مین وائل. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ جو ڈاکٹر افشان لاسٹ ٹائم میں آپ سے ذکر کر رہا تھا پال راجرز کا. پال راجرز کی ایک کتاب ہے یا ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو جو ہے نا، اس میں وہ سارا سیم مطلب تھیمز جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہیں. اس کا ٹائٹل ہے لوزنگ کنٹرول، گلوبل سیکیورٹی ان 21st سینچری. یہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی دیکھی ہوگی. اچھا اس میں تھوڑا سا میں ڈاکٹر صاحبہ کی توجہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ کا جو تھیسز ہے وہ بائی لارج پال راجرز کا بھی تھیسز یہی ہے، لیکن اس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ نیشنل نہیں ہے، آف کورس وہ گلوبل کانٹیکسٹ ہے. اچھا پال راجرز نے 2 ایشوز پوائنٹ آؤٹ کیے. اس نے کہا کہ دیکھیے اس وقت جو کنٹمپریری 21st سینچری کے جو چیلنجز ہیں وہ 2 ہیں. ایک کلائمیٹ چینج کا ہے اور دوسرا پاورٹی کا ہے، اکنامک ڈسپیرٹی کا ہے. تو یہ جو آپ کی، اچھا وہ پھر 2 کیٹیگریز اور کریٹ کرتے ہیں، اولڈ تھنکنگ اور نیو تھنکنگ. ان کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ گلوبل ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو نیو تھنکنگ کی ضرورت ہے، جس میں وہ سجیسٹ کر رہے ہیں جو گلوبل لیڈرز کو بھی کہ فار گاڈ سیک آپ یہ ملٹری سپریمیسی کے جو ڈریمز ہیں ان کو اب چھوڑ دیں، ان سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ نیو تھنکنگ کی طرف آئیں اور جو ہیومینٹی جن ایشوز کو فیس کر رہی ہے پلیز ٹرائی ٹو ایڈریس. اور اگر آپ نہیں کریں گے، ان کی ایک سب تھیری جو اس کو کنیکٹ کرتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بھی مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہوں گی، اور ایک بڑا ان کا انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے کہ میجورٹی جو ہے 80% وہ بڑے منیمم ریسورسز پہ اپنی زندگی کر رہی ہے. 20% جو پریویلیجڈ کلاس ہے وہ مونوپلائز کر رہی ہے گلوبلی ریسورس. اب یہ ایک اور چیز ایڈ ہوئی ہے کہ یہ جو 80% ہے یہ اکنامکلی جو ہے وہ ویل آف نہیں ہے، لیکن انفارمیشن ان کے پاس اب زیادہ آ گئی ہے، اویئرنیس زیادہ آ گئی، اور وہ اس کی وجہ سے آپ یقین رکھیں کہ یہ جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں الٹیمیٹلی وہ ریٹیلیٹ کریں گے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی. تو اس طرح سے دنیا کو سیکیور نہیں کیا جا سکتا. اچھا ایک اور ان کا ہے کہ لیڈزم. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو کر رہے ہیں نا، یہ جو آپ نے افغانستان میں کیا، یہ جو آپ نے عراق میں کیا، یہ جو آپ نے مڈل ایسٹ میں کیا، یہ آپ نے ڈسٹریکٹ کیا ہے اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو بھی اور ریسورسز کو بھی آپ نے ضائع کیا، آپ نے اس کو ریزالو نہیں کیا. تو یہ لیڈزم جو ہے نا کہ بھئی آپ کارپٹ کے نیچے نا انڈر لائن جو ریزنز ہیں، جو ریئل کازز ہیں، روٹ کازز کو آپ ایڈریس نہیں کرتے، اور آپ توقع یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں امن آ جائے گا. تو اس طرح امن نہیں آئے گا. تو
یہ ان کا جو ہے وہ تھیسس ہے جو میں تھوڑا سا ضروری تھا اس کا کانٹیکسٹ بنانا. اس پہ آپ پلیز کامنٹ کیجئے کہ آپ کی جو گفتگو ہے بالکل آپ نے ٹھیک آبزرویشن دی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں سیکھ رہے, تو یہ پال راجرز کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ یہ گلوبل جو پاور سٹرکچرز ہیں اس کو چلانے والے بھی نہیں سیکھ رہے. تو کائنڈلی آپ اس پہ کامنٹ کریں کہ جی جی بالکل, آپ اس یہ کو آپ نے بالکل صحیح یہ کہا ہے کہ اب ہم نیشنل لیول پہ دیکھیں اور انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آج کل انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ اب زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اب یو ایس کا جو کمپٹیشن ہے, اب نیو کولڈ وار شروع ہو رہی ہے کہ یو ایس کا کمپٹیشن اب چائنا کے ساتھ ہے, رائٹ. اب یو ایس فوکس اس پہ کر رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ میں نے کیسے کمپیٹ کرنا ہے. اس میں ملیٹریلی بھی الائنسز بنا رہا ہے انڈو پیسفک ریجن میں, اور انڈیا کے ساتھ بھی اسی لیے اچھے ریلیشنز بنائے جا رہے ہیں. انڈیا کے اکنامیکلی بوسٹ کیا جاتا ہے. انڈیا کے ساتھ ملٹری کوآپریشن جو ہو رہا ہے اس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے. اور فوکس یہی ہے کہ انڈیا از اے گڈ بیٹ اگینسٹ چائنا, کہ انڈیا کے ساتھ انڈیا اس کو بیلنس کرے گا ایشیا میں. اس طرح جاپان پہلے ہی الایا ہے, یو ایس کا, آسٹریلیا ادھر ہے. تو یہ سارے جو ہیں ان ایسٹ ایشیا میں, ساؤتھ کوریا ہے, ادر کنٹریز کے ساتھ اب انڈونیشیا, ملیشیا, سنگاپور تو پہلے ہی الایا ہے, ان کے ساتھ ریلیشنز بنائے جا رہے ہیں. سو ایک پیورلی ملٹری کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن دوسرے اسکالرس پھر یہ بھی ایشو ریز کرتے ہیں کہ جب آپ کی پہلی کولڈ وار ہوئی تھی وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگی اس کولڈ وار سے. وہ کہتے ہیں کہ دیر آر ڈفرینسز بٹوین دیز کولڈ وار. آپ اس کو انٹائرلی ملٹری کانٹیکس میں نہیں دیکھ سکتے. جب آپ سوویت کے ساتھ آپ کی کولڈ وار شروع ہوئی تھی تو سوویت آئسولیٹڈ تھا. جو یو ایس نے اپنا اکنامک ورلڈ آرڈر بنایا تھا, سوویت اس کا پارٹ نہیں تھا, سوویت آئسولیٹڈ تھا. چائنا جو ہے از تھورلی انٹیگریٹڈ ان دس اکنامک آرڈر. بلکہ جو یو ایس نے اپنا اکنامک آرڈر بنایا اسی کی وجہ سے چائنا نے اپنی یہ ڈیولپمنٹ اچیو کی ہے. پھر دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سوویت کے ٹائم پہ بالکل آئسولیٹڈ تھی دونوں کنٹریز, ان کا کوئی سوشل کانٹیکٹ نہیں تھا. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جو تھا وہ بہت لمیٹڈ تھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 4 ملین اسٹوڈنٹس جو ہیں چائنیز وہ یو ایس یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں. دیر از اے ہیوج ڈائسپورا, چائنیز ڈائسپورا یو ایس میں ہے. امنگ 90,000 امریکنس جو ہیں وہ ورک کر رہے ہیں چائنا میں. بلکہ ابھی یہ جو ہے سیکٹری آف اسٹیٹ گئے تھے, یو ایس سیکٹری آف اسٹیٹ چائنا گئے تھے, تو ایک انہوں نے ایگریمنٹ یہ بھی کیا کہ زیادہ یو ایس اسٹوڈنٹس اب چائنا آ کے پڑھیں, کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہم بڑھایا جائے. تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ سوویت اینڈ یو ایس کی اکانومی الگ تھی, ریلیٹڈ نہیں تھی ایک دوسرے پہ, انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں تھی. لیکن چائنا اور یو ایس کی اکانومی انٹر ڈیپینڈنٹ ہے, رائٹ. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ خالی ملٹری کانٹیکس میں اس کو نہیں دیکھ سکتے. another important point is کہ چائنا اینڈ انڈیا ملیٹریلی ایک دوسرے کو کمپیٹ کر رہے ہیں, لیکن دونوں اپنی اکنامک ریلیشنز کو امپروو کر رہے ہیں, اینڈ دونوں یونائٹڈ ہوتے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ اگینسٹ یو ایس ٹو پروٹیکٹ, ٹو ریپرزینٹ دا انٹرسٹ آف ڈیولپنگ کنٹریز. اب بہت چائنا اور انڈیا کہتے ہیں کہ ہم ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, دے اپنے آپ کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں ایز اے ڈیولپنگ کنٹریز, اور وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے انٹرسٹ کو. کہ انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں کہ یو این اور باقی جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, آئی ایم ایف, ورلڈ بینک, یہ سارے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنز یہ ڈومینیٹ کرتی ہیں بائی ویسٹرن کنٹریز. سو ہیئر اب چائنا اینڈ انڈیا وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ جو ہماری ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے انٹرسٹ کو ایڈریس کیا جائے. اور ورلڈ سیکیورٹی تب تک اچیو نہیں ہو سکتی جب تک ہم, کیونکہ ڈیو ٹو گلوبلائزیشن انٹر ریلیٹڈ ہے سارے ریجنس. اگر ایک پرابلم ایک ریجن میں آتا ہے so it is going to have consequences for other regions. اب آپ یہ کووڈ کا ہی آپ ایگزامپل دیکھ لیں کہ چائنا سے شروع ہوا اینڈ اٹ اسپریڈ آل اوور دا ورلڈ. سو ایک گلوبل پرابلم ہے, یہ ایک انڈیویژول پرابلم نہیں ہے. انوائرمنٹ کا جو ایشو ہے دیٹ از اے گلوبل ایشو, وہ ایک کنٹری کا پرابلم نہیں ہے. اینڈ
دین اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اوکے سوری سو اس کے بعد آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ گلوبلی بھی وی نیڈ ٹو چینج دا اسٹرکچر. آپ ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں کہ ہم نے اب انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, رائٹ. ڈیولپنگ کنٹریز کا آگے سے یہ رسپانس ہوتا ہے کہ یو آر دا ون ہو ایکسپلائٹڈ دس انوائرمنٹ. ہم تو وکٹم ہیں اس کلائمیٹ چینج کی, کہ انڈسٹریل ریولوشن آپ نے شروع کیا تھا, اور انڈسٹریل ریولوشن سے لے کر اب تک آپ نے یہ سارے فاسل فیول یوز کیے, کول یوز کیا, یہ سارا کیا, انوائرمنٹ کو میکسیمم میں ایکسپلائٹ کیا, اور اب یہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اور ہم وکٹمز ہیں. آپ کے پاس تو ریسورسز ہیں کہ آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہو اس تھریٹ کو. ہمارے پاس تو ریسورسز نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ایکسپلائٹ کیا ہے. ناؤ اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ واز ایٹ دی ایکسپینس آف دس انوائرمنٹل ایکسپلائٹیشن. اب آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ہمیں فنڈنگ دیں تاکہ ہم اس, سو وی آر وکٹمز ہیئر. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اکنامک ڈیولپمنٹ انڈسٹریل ریولوشن پہ کے دور سے گزر رہے تھے تو آپ نے تو انوائرمنٹ کو ایکسپلائٹ کیا. اب ہماری باری ہے اکنامک رائز کی, تو اب آپ یہ ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں ہم پہ کہ جی آپ نے انوائرمنٹ پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ نے گرین انرجی کی طرف جانا ہے. سو ہمارے لیے تو ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ پہلے امپورٹنٹ ہے, انوائرمنٹ تو بعد میں آتا ہے. سو یہ COP 26 27 یہ ساری جو فورمس ہیں اس حساب سے انٹرسٹنگ ہے کہ کیسے ڈیولپنگ ورلڈ اور ڈیولپڈ ورلڈ جو ہے وہ ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں, اور وہ اس بات پہ پھر ایگری کیا گیا کہ ڈیولپڈ ورلڈ جو ہیں انہوں نے ایک کمپنسیشن فنڈ بنایا کہ جس میں دے آر گوئنگ ٹو ہیلپ ڈیولپنگ کنٹریز ٹو کاؤنٹر دس انوائرمنٹل پرابلم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. کلائمیٹ کا پرابلم میرے کمرے میں بھی پیدا ہو گیا, میرا اے سی چلتے چلتے کام چھوڑ گیا. یہ آج کافی سارے ٹیکنیکل ایشوز آ رہے ہیں میں کہہ رہا تھا کہ میرے کمرے میں نا کلائمیٹ چینج کا ایشو میرے کمرے میں بھی آ گیا, میرا اے سی کام چھوڑ گیا. اچھا, تو میں وہ اس دوران جو ہے نا کیمرہ بند کر کے اسی کو دیکھ رہا تھا, لیکن اس نے کام کرنا شروع نہیں کیا, اور اب یہاں بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور سوال بھی اور کوئی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. یہ علی شہباز سے تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں. علی شہباز, علی آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج کل, آپ سے بات نہیں ہو پا رہی. اگر آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو سنی ہے تو یو کین کامنٹ, یو کین آسک اینی کوشچن. تو اس کے ساتھ ہی پھر ہم کنکلوڈ کریں گے. آپ تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کروائیے گا, اور پھر کوئی کوشچن کامنٹ ہے تو آپ پلیز کیجیے, اور اس کے بعد پھر میرا تھوڑا سا خیال کیجیے گا کہ یہاں اب گرمی لگ رہی ہے باقاعدہ, اے سی بند ہو چکا ہے کافی دیر سے. جی علی شہباز. ڈاکٹر صاحب میں ذرا میرا خیال ہے بات نہیں کر سکوں گا, آپ کو شاید شورٹ سنائی دے رہا ہوں, میں لیب میں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کر لیں اچھا, اوکے. میں پوری گفتگو تو نہیں سن پایا, لیکن بالکل ویلڈ پوائنٹ ہیں, اور میں شاعرہ سے ایگری کرتا ہوں. جو کچھ انہوں نے بات کی ہے اور وہ بالکل ویلڈ ہے. اور کیونکہ میں یہاں پہ USA میں ہوں تو میں اس چائنیز پریزنس کو فیل کرتا ہوں. بلکہ یہاں تو بڑا ایک جوک بھی ہے کہ ہم امریکہ میں ہیں لیکن ہر چیز یہاں پہ چائنا کی مل رہی ہے ہمیں. تو اکنامک سیکورٹی میرا خیال ہے بازی لے گئی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ڈبیٹس میں جو ہے نا, پتہ نہیں آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں, میرا فیلڈ تو نہیں ہے, میں فزکس میں ہوں. تو جو پولیٹیکل ڈبیٹس بھی ہیں اس میں اب میرا خیال ہے نیوکلیئر ڈبیٹ اس طرح سے پرومیننٹ نہیں ہے, یعنی وہ اب اس طرح سے پبلک افیئر کا حصہ نہیں ہے جس طرح ہمارے میزائل جو ہیں وہ اسلامی بم کے نام سے ان کی پریڈوں میں مطلب نمائش کی جاتی تھی, اب نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے اس کی, اور پھر کووڈ کے بعد میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اب ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی ایجوکیشن اور اکانومی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. یا بس یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا, اور باقی سائرہ نے جو کچھ کہا ہے میرا مکمل اتفاق ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور یہ میرا خیال ہے آپ کا آخری سیشن ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا, آپ ہمارے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. جی تو ضرور. یو آر پارٹ آف دس کمیونٹی فرام ناؤ آن ورڈ, تو تھینک یو ویری مچ.
और अब अगर मुमकिन होता तो हम थोड़ी सी गपशप करते, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक तो एसी का इशू है, दूसरा मुझे सुबह ट्रैवल करना है, कराची जाना। और बाकी दोस्तों को मैं ये बताऊंगा, आपकी तस्वीरें मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, जो आजकल आप छोटी छोटी वीडियो क्लिप और बाकी तस्वीरें जो शेयर कर रहे हैं, तो बाकी दोस्त भी उसको देख सकते हैं, बड़ी एंजॉय। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा इधर सब दोस्तों से मिलके, और आई एम ट्रूली ऑनर्ड, एंड लेट्स स्टे इन कांटेक्ट, एंड आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म अगेन। थैंक यू वेरी मच थैंक यू डॉक्टर सायरा, थैंक यू। थैंक यू सो मच, अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो अल्लाह मच।